السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کا تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 21 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ 21 اور 22 ان دونوں آیتوں میں توحید بھری پڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینا برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے، تو ہرگز کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی تو مانتے ہو، تم بھی تو جانتے ہو کہ کائنات کا اصل مالک کون ہے، اصل خالق کون ہے۔ یاد رکھیے گا، اہل عرب یہ مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، مگر یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں یہ اوتار ہیں اللہ کے، یہ بڑے پسندیدہ ہیں اللہ کے ہاں، یہ بڑے محبوب ہیں اللہ کے، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی جب تم مانتے ہو کہ خالق ایک ہے، مدبر ایک ہے، تو کیوں مد مقابل ٹھہراتے ہو۔ آگے فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور اگر تم کو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمائی کچھ شک ہے تو اس طرح ایک صورت بھی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ دیکھیں یہ قرآن کا انداز ہمیشہ ایسا ہی ملے گا۔ قرآن ہمیشہ آپ کو انوائٹ کرے گا کہ سوچیں، جھانکیں اپنے اندر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وتھ پیئرسنگ آئیز، ایک سرچنگ کویسچن کے انداز میں، تو دیکھ لو حقیقت میں تو تمہیں بھی کوئی شک نہیں، اور اگر واقعتاً شک ہے تو آؤ میدان میں۔ آگے فرمایا گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر یہ نہ کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ اب ذرا سوچئے، یہ چیلنج کوئی اور دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں، یہ انداز کسی کتاب کا نہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 26 میں ایک اعتراض تھا مشرکین مکہ کا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت سے منہ ملیں گے، لیکن پھر اگر کہا جائے کہ لیجئے برش ٹھیک کر دیجئے، لیجئے قلم، تو سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو بس ایک ویسا ہی اعتراض نقل کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، اور اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے، اور جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا اعلیٰ کلام ہے کہ مکھی کا ذکر آ رہا ہے، مچھر کا ذکر آ رہا ہے، بیت العنکبوت، مکڑی کا ذکر۔ بھائی جس لیول کی، جس وزن کی بات ہو تو تشبیہ بھی تو اسی مناسبت سے دی جائے گی، تبھی تو مقصد پورا ہوگا۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کیف تکفرون باللہ،
تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ کتنا پیارا انداز ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ جب کہ اس نے تمہیں زندہ کیا جب تم مردہ تھے. دیکھیں اب یہ وہ بات آ گئی جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے سے بالکل اوجھل ہے. یاد رکھیے سب سے پہلے ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح میں. وہاں تمام روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور عہد الست لیا. پھر ہمیں سلا دیا گیا. پھر اس جسم کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا. پھر واپس موت طاری ہوگی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے. یہ آیت قرآن کی حکمت اور فلسفے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا آغاز کریں گے، جہاں قصہ آدم و ابلیس پہلی مرتبہ آئے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سنیں، سمجھیں اور بیان کریں، اور علمہ البیان کا حق ادا کریں. آمین یا رب العالمین.